باپا یہ کچھ سوالات اس طرح کے آئے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو قومی پرچم ہے اس میں جو یہ سفید اور ہرا اور جو رنگ ہے یہ اس کچھ جھنڈے کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے، اس کی کوئی معنی رکھتا ہے یہ کچھ؟ سبز رنگ اور مسلمان پر امن ہوتا ہے. سبز رنگ آپ دیکھو نا، جہاں بھی یعنی کہ اسٹاپ تو لال آئے گا تو اسٹاپ، گاڑی رک جاؤ. پھر سبز بتی آگے امن ہے، گاڑی جانے دو. اسی طرح ٹرین میں بھی جب ہری لال جھنڈی دکھائے گا تو آگے خطرہ ہے، روک دو یا روک دو. اور جب ہری جھنڈی تو اس کے اندر آگے لائن کلیئر ہے، امن ہے، جانے دو. تو یہ سبز رنگ ہمارا مطلب یہ مسلمان. تو مسلمان تو حقیقت میں تو پورا امن ہی ہوتا ہے. وہ تو مسلمان کی تعریف حدیثوں میں تو یہ بیان کی گئی نا کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان و مال، عزت و آبرو محفوظ رہیں. اور یہ سفید رنگ اقلیتی جو قومیں ہیں جو پاکستان میں آباد ہیں، اقلیتی قومیں، تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تم مسلمانوں سے مت ڈرو اور مسلمان تم پر ظلم نہیں کریں گے. تم کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حقیقت ہے کہ مسلمان غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرتا. اب ان مسلمانوں کی میں بات نہیں کرتا کہ جو مسلمان سے بھی گن پوائنٹ پر موبائل چھین لیتے، تو جو بھی آئے گا وہ غیر مسلم آئے گا، مسلم اگر اس کو موبائل چاہیے وہ تو چھینے گا. لیکن حقیقت میں جو باعمل مسلمان ہے تو اس سے کافر کو، غیر مسلم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. پاکستان کے جھنڈے کے یہ مطلب رنگ کے مفاہیم بن سکتے ہیں. اور پاکستان میں ایسا ہے بھی کہ غیر مسلموں پر اس لیے حملے کرنا پاکستان میں کہ یہ غیر مسلم کیوں ہیں اس لیے ان کو مارو، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار وہ شر پسندی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور آپس میں کوئی جنگیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس میں مسلمان ان پر حملے کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اور وہ غیر مسلم بھی ان کو نہیں چھوڑتے، وہ بھی حملے کرتے ہیں اپنے ملکوں میں. تو یہ بھی غلط کرتے ہیں. اور یہاں کے مسلمان بھی اگر بلا وجہ اس طرح ظلماً حملے کرتے ہیں، ہم اس کی بھی تائید نہیں کرتے. یہ بھی غلط ہے. جو غلط ہے غلط ہے. ہم اگر غیر مسلموں پر ظلم کریں گے، ان کے مال یوں اس طرح چھینیں گے، ان سے دھوکہ دیں گے، ان کے ساتھ اس طرح کی رویہ کریں گے، اس سے ہمارا اسلام بدنام ہوگا. اور ہو رہا ہے، دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے. تو یوں بھی ایک سمجھدار آدمی کا تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ کرے غیر مسلموں کے ساتھ کہ ان کو اسلام سے نفرت ہو اور وہ مسلمان ہونے سے باز رہیں کہ نہیں ہم کو مسلمان نہیں ہونا. صاحب مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. یہ غلط آدمی ہے جو ایسا کرتے ہیں. اسلام بہت اچھا ہے. اسلام کے اندر آ کے دیکھو آپ، اسلام کے اصول کتنے پیارے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل دیکھ کر اور ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین کا اخلاق دیکھ کر کئی جگہ غیر مسلموں کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام دہشت گردی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام توڑ پھوڑ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. یہ بسیں جلا دیں تو اس کی عمارت آگ لگا دی، تو وہ راستہ بلاک کر دیا، تو وہ دھرنا مار کے ساری ٹریفک جام کر دیا، تو کبھی پہیے جام کرتے ہیں، کبھی ٹانگیں جام کرتے ہیں. اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی ہڑتال کی کال ہی نہیں دی کبھی کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام امن اور راحت کا پیام دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ بیچارے ڈیلی ویجز پر جو اپنے گزارا کرتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب کئی دن ہڑتال ہو گئے، تانتے بندے رہتے، ذرا سی بات ہوئی ہڑتال، ذرا سی بات ہوئی ہڑتال، مارو 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 مارو. یہ نہیں، یہ تم لوگ یار اسلام کو بدنام نہیں کرو. مہربانی کرو صحیح ہو جاؤ، مسجد بھرو، تحریک میں آ جاؤ، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم سب صحیح ہو جائیں گے، ہماری حکومت بھی صحیح ہو جائے گی. صحیح بولتا ہوں، ہم صحیح ہو جائیں گے، سب صحیح ہو جائیں گے. ہم صحیح نہیں ہوں گے، ایک جائے گا چور جائے گا، گھنٹی چور آئے گا، صحیح آدمی کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم صحیح نہیں ہیں، یہ ہماری سزا ہے.
یہ مطلب احادیث مبارکہ میں اس کی مطلب یعنی اس کی مطلب ہیں مثالیں. جب قوم کے اعمال بگڑتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف چھوڑ دیتی ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا چھوڑتی ہے، تو ظالم حق کے مص پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب سلسلے چل رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بیٹھا ہے وہ ظالم ہے یا پہلے تھا وہ ظالم ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ قوم کسی سے مطمئن ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خود اپنی ذات سے مطمئن بھی تو نہیں ہے نا. اللہ گلہ ہو رہا ہے چاروں طرف. اب آج جو کریں گے، کرنے والے اللہ نہ کرے کہ وہ جو کریں، اللہ کرے نہ ہی کریں گے، سب توبہ کر لیں، اللہ کرے ہماری سن لیں، ان کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے اور سب یہ اللہ گلہ کرنے کے بجائے الٹی سیدھی جگہوں کے بجائے مسجد کا رخ کر لیں. کچھ ایس ایم ایس میرے پاس تحریری طور پر آئے الحمدللہ. کہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے نیت کی ہے کہ باپا جان کے فرمان کے مطابق 14 اگست مناؤں گا. ایک اور ہے، میرا آج رات گھر سے باہر گزارنے کا ارادہ تھا مگر مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے. تیسرا، میں اپنی فیملی کے ساتھ روڈ پر جانے والا تھا مگر باپا جان کے مدنی پھول سن کر نیت کر لی ہے کہ نہیں جاؤں گا. ایک اور، مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے نیت کی ہے کہ میں مروجہ انداز میں جشن آزادی نہیں مناؤں گا. مرحبا. ایک اور، میں نے دوست کے ساتھ آج رات باہر گزارنے کا پروگرام بنایا تھا، مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے نیت کی ہے کہ میں اب نہیں جاؤں گا، دوستوں کو بھی منع کروں گا. ماشاءاللہ. ایک اور، مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے نیت کی ہے کہ میں آج رات گھر سے باہر نہیں جاؤں گا. ایک اور ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نیت کرتا ہوں کہ 14 اگست والے دن کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا. ماشاءاللہ. اللہ ان سب کو استقامت دے اور دوسروں کو بھی ان کو فالو کرنے کا اس معاملے میں وہ بھی اللہ کرے پیغامات بھیجیں. اور بس سب توبہ کرو، مسلمان ہیں، مسلمان بن کر رہیں. تو میں یہ مطلب عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اسلام جو ہے نا یہ امن کا پیغام دیتا ہے، وہ غیر مسلم پر بھی ہمیں ظلم کی ترغیب نہیں دیتا اسلام. نہیں، یہاں تک کہ ہماری جنگوں میں جہادوں میں جب غیر مسلموں سے جیسے غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ احد ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئیں اسلام میں، یہ مسلمانوں کو اس میں بھی ہدایات دی جاتی تھی کہ کسی کا مسئلہ نہیں کرنا. مسئلہ مانے ناک کاٹ لینا، کان کاٹ لینا، چہرہ بگاڑنا، یہ اس کی اجازت نہیں تھی. اچھا، بہار شریعت دوسری صفحہ نمبر 429 مسئلہ نمبر 16، عورت اور بچہ اور پاگل اور بہت بوڑھے اور اندھے اور لنجے یعنی ہاتھ پاؤں سے معذور اور راہب یعنی پادری عیسائیوں کا پیشوا اور پجاری مندر کا جو پجاری ہوتا ہے، جو لوگوں سے ملتے جلتے نہ ہوں یا جس کا دانا ہاتھ کٹا ہو یا خشک ہو گیا ہو، ان سب کو قتل کرنا منع ہے. یعنی جبکہ لڑائی میں کسی قسم کی مدد نہ دیتے ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی خود لڑتا ہو یا اپنے مال یا مشورے سے مدد پہنچاتا ہو یا بادشاہ ہو تو اسے قتل کر دیں گے. اور اگر مجنون کو کبھی جنون رہتا ہے اور کبھی ہوش تو اسے بھی قتل کر دیں. اور بچہ اور مجنون کو اثناء جنگ میں یعنی جنگ کے دوران قتل کریں گے جبکہ لڑتے ہوں، اور باقیوں کو قید کرنے کے بعد بھی قتل کر دیں گے. اور جنہیں قتل کرنا منع ہے انہیں یہاں نہ چھوڑیں گے بلکہ قید کر کے دارالاسلام میں لائیں گے. تو یوں مطلب یہ کہ دیکھو کتنی پیاری رہنمائی ہے اسلام میں کہ کس کو ماریں گے، کس کو نہیں ماریں گے، اور ماریں گے تو کب ماریں گے، کس طرح ماریں گے، قید کریں گے، پھر کہاں لے جائیں گے. یہ ظلم کا کہیں بھی اس میں کوئی مطلب اشارہ نہیں ہے. اب ظاہر جنگ ہے تو اس میں جنگ میں تو مارا ماری تو ہے نا، یہ تو ہے نہیں کہ وہ سامنے والا تلوار لہراتا وار اور اپنی دست بستہ کھڑے ہو جائیں گے کہ آجا بھائی گردن حاضر ہے. ہم کو مقابلے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے جو انگلی اٹھائے گا ہاتھ کٹ جائے گا اس کا. وہ ہے نا، اسلام نے اپنا تحفظ کی تو اجازت دی ہے نا. اور
یہ انگلی سے ہاتھ میں نے مبالغہ کیا، ظاہر ہے جو لڑے گا تو وہ بھی مطلب کٹے گا، چاہے ہاتھ کٹے چاہے سر کٹے اس کا، یا خود کامیاب ہو دوسرا کہ اس کو کاٹ دے گا۔ جنگ میں تو مارا ماری ہوتی ہے دونوں طرف سے، تو وہاں مارنا یہ ظلم نہیں ہے، وہ اس کے اپنے اصول ہیں، اس پر عمل ہوگا، 100% عمل کرنا ہوگا۔ اب حتیٰ کہ درخت اور کھیتی کو بھی مت اجاڑو، اس کا بھی جی درس دیا گیا، سبحان اللہ۔ خواہ مخواہ۔ تو اسلام ہے۔ اب تو ایسی مطلب بم مارتے ہیں اور پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، کیا دہشت گردی، کیا جنگ، اب انداز ہی تبدیل ہو گئے، انداز یہی رہ گیا، اب تیر تلوار کی لڑائی تو ممکن نہیں ہے۔ تو یوں ہمارا اسلام بہت بہت پیارا مذہب ہے، اللہ کرے کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم اسلام سے محروم نہ رہیں، ہر وقت اسلام کے دامن سے ہی لپٹے رہیں۔ تو آ جاؤ اے غیر مسلموں، اگر سنتے ہو تو آ جاؤ اسلام کے دامن میں، انشاءاللہ تمہیں امن ہی امن نصیب ہوگا، دونوں جہاں کی بھلائیاں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ جلدی جلدی آ جاؤ، توبہ کرو اپنے کفر سے، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔